السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شدید ٹھنڈ میں بھی کوئی انسان انہی کپڑوں کے بغیر گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتا۔ ایسی ٹھنڈ میں ننگے پاؤں ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی شرابی یا چرسی تھا جو رات کو چھپ کر قبرستان میں شراب پینے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا تھا، بلکہ میں کفن چرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی ابھی ایک جنازہ آیا تھا، وہ کسی لڑکی کا جنازہ تھا۔ میں نے سوچا کفن نکال لوں گا تو ہی کھانے کے پیسے میسر آئیں گے، ورنہ نوبت یہاں تک آ چکی تھی کہ ہمیں فاقے کرنے پڑ رہے تھے۔ کبھی ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی، میں سردی سے کپ کپانے لگا۔ میں نے خود کو جھاڑیوں میں قید کیا ہوا تھا تاکہ کسی کو دکھائی نہ پڑوں۔ اگر لوگ دیکھ لیتے تو انہوں نے میرا وہ حال کرنا تھا کہ میں ساری زندگی یاد رکھتا۔ سانس روک کے چاند کی روشنی میں سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ اپنا جنازہ دفنا کر جا چکے تھے۔ میں دبے قدموں آگے بڑھا۔ بارش نے میرا کام اور بگاڑ دیا تھا۔ لوگوں کے جاتے ہی میں نے قبرستان کے دروازے بند کیے اور پھر اس قبر کے پاس آ بیٹھا جو نئی بنی تھی، اور اسے کھودنے لگا۔ مجھے اس کا کفن چاہیے تھا، باقی اس قبر کو کھودنے کی میری کوئی اور وجہ نہیں تھی۔ قبر کھودنے کے بعد جب میں نے اس لڑکی کا کفن نکالا تو ایک پل کو تو مجھے خود سے ہی نظریں چرانی پڑی، کیونکہ یہ پہلی بار تھا۔ ایک لڑکی کو اس طرح دیکھ کر میرے حواس ڈگمگا رہے تھے۔ میری تربیت نے مجھے ایسا کچھ کرنے سے روک دیا۔ میں نے عجلت میں وہ قبر بند کی اور پھر کفن اٹھا کر وہاں سے بھاگا۔ میرے حواس باختہ ہو چکے تھے۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرے علاوہ بھی کوئی میرا ساتھ دے رہا تھا، کوئی شیطانی طاقت جو میرا پیچھا کر رہی تھی۔ قبرستان میں بھی اس وقت بارش میں بھاگتے ہوئے میرے پیر پھسل رہے تھے، کیونکہ میں جوتے وہیں چھوڑ آیا تھا۔ کیچڑ کی وجہ سے صحیح سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر میں فوراً قبرستان سے نکل آنا چاہتا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا اگر پیچھے دیکھا تو مجھے کوئی نہ کوئی ایسی خلائی مخلوق دکھ جائے گی کہ دوبارہ کبھی قبرستان کا رخ نہ کر سکوں گا۔ مجھے اسی وہم کی وجہ سے بہت ہی عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگی، جیسے کوئی لڑکی رو رہی ہو۔ میں بھاگنے لگا مگر نیچے گر پڑا۔ میرے کپڑے کیچڑ سے بھر چکے تھے۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ میرے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا۔ ابھی میں قبرستان سے نکلنے ہی والا تھا جب مجھے ایک ٹوٹی ہوئی قبر دکھائی دی، جو بارش کی وجہ سے برے طریقے سے بیٹھ چکی تھی۔ مجھے لگا اس کو کھود کر کفن نکالنا اور بھی زیادہ آسان ہوگا۔ میری آنکھیں چمکنے لگیں اور دل میں خوف کی جگہ خوشی نے لے لی۔ میں واپس پیچھے مڑا اور جلدی سے سارے اوزار لیا۔ قبر کھودی تو وہ ایک بوڑھے آدمی کی قبر تھی، جس کا کفن ابھی تک صاف شفاف پڑا ہوا تھا۔ مجھے اس کی قسمت پر بہت رشک آیا، لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ میں نے وہاں سے کفن نکالا، قبر کو اچھے سے بند کیا۔ اگر صبح اس بوڑھے آدمی کے گھر والے آ جاتے تو یقیناً وہ اس قبر کو ٹھیک کروانے کے مجھے زیادہ پیسے دیتے جتنے میں کفن سے حاصل کرتا تھا، مگر مجبوری تھی۔ مجھے چادریں بنانی تھیں کفن سے۔ میرے ذہن میں کچھ منصوبے بننے لگے کہ اگر میں کفن کی دکان کھول لوں تو رنگ کا خرچہ بچ جائے گا، اس سے مجھے ہی آسانی ہوگی۔ یہ سوچ دماغ میں آتے ہی میں جلدی سے وہاں سے نکل آنا چاہا۔ تبھی مجھے ایسا لگا جیسے بہت سی عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ وہ بار بار میرا نام لے رہی تھی، اکبر رک جاؤ، رک جاؤ۔ ہر طرف سے یہی آوازیں مجھے سنائی دے رہی تھی۔ شاید رات کے وقت اس وقت قبرستان آنے کا اثر تھا۔
میں ڈرتے ہوئے قبرستان سے نکل گیا، حالانکہ میرا سارا بچپن اسی قبرستان میں کھیلتے کودتے گزرا تھا۔ ابا کے ساتھ میں بھی ادھر ہی پڑا رہتا، اس انتظار میں کہ کوئی قبر کھدوانے آئے، ابا کو پیسے ملیں اور ہمیں کچھ کھانے کو میسر آئے۔ پہلے دن تو بہت ڈر لگا، دل کانپ اٹھا اور روح ایسے چیخیں مار رہی تھی جیسے میں نے ضمیر کے خلاف کوئی کام کر دیا ہو، مگر یہ سب کچھ میں نے پہلی بار محسوس کیا۔ اس کے بعد میرے لیے سب کچھ عام ہو گیا۔ اب میں کپڑے رنگنے کی بجائے اسے کفن کے طور پر بازار میں بیچنے لگا۔ لوگ حیران ہوتے کہ ایسا کپڑا تو فیکٹریوں میں بن ہی نہیں رہا، پھر یہ آدمی اتنا پرانا کپڑا کہاں سے لاتا ہے؟ بہت سے لوگوں نے راز معلوم کرنا چاہا، مگر میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ انہیں بتا دیتا کہ وہ لوگ الٹا میرا گریبان پکڑ لیتے۔ میں نے سب سے چھپایا ہوا تھا۔ بیوی کو میں نے کہہ دیا کہ میں نے نوکری ڈھونڈ لی ہے، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کئی بار بجھا کے کیا کرتے ہو، میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے کئی بار شک گزرا کہ کہیں میں کسی غلط کام میں ملوث تو نہیں ہوں، تو اس نے میرے باپ کو بتا دیا، کیونکہ ہمارا رشتہ کروانے والے وہی تھے اور وہ میری بیوی کے سگے چاچا بھی تھے، اس لیے بھی وہ ہر بات میرے باپ کو بتا دیتی۔ جب ابا جان کو پتہ چلا تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ میں کفن بیچتا ہوں، اور جو لوگ اپنوں کے کھدوانے آتے ہیں ان کی قبریں بھی کھودتا ہوں۔ ابا کہنے لگے، قبرستان میں تو تم سارا دن آتے نہیں ہو، پھر کہاں قبریں کھودتے ہو؟ میں نے اسے دوسرے قبرستان کا پتہ بتا دیا جہاں ایک دو بار میں نے قبریں کھودی تھیں۔ ابا مطمئن ہو گئے۔ ایک روز ابا ایسا سوئے کہ پھر جاگ نہ سکے۔ ان کی تدفین میں نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ ان کو کسی پرانی قبر سے نکالا ہوا کفن پہنانے کی بجائے میں نے ایک بالکل نیا کفن خریدا اور انہیں پہنایا، کیونکہ وہ میرے ابا تھے۔ میں ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دے سکتا تھا کہ جانتے ہوئے ان کا ایک نئے کپڑے پر بھی حق نہ ہو۔ میں چاہتا تھا کہ انہیں ساری زندگی نیا کپڑا میسر نہیں آیا، ہمیشہ میت کے کپڑے پہننے رکھے۔ کم از کم اب تو انہیں بالکل نیا کفن پہننا چاہیے۔ لوگ مرنے والوں کے کپڑے ابا کو دے جایا کرتے تھے۔ دن گزرتے رہے، میں نے اپنے گھر کے قبرستان کے علاوہ بھی بہت سی قبروں میں جائزہ لیا۔ جو بھی قبریں نہیں لگیں اور جنہیں آسانی سے کھولا جا سکتا تھا، انہیں کھول کر میں نے کفن نکال لیا۔ اب میں ایک ماہر چور بن چکا تھا جو صرف کفن چراتا تھا۔ میں سارا دن قبرستان میں تاک لگا کر بیٹھ جاتا کہ کوئی جنازہ آئے تو مجھے اس کا فائدہ ہو۔ یہ نہیں کہ میں قبر کھول کر پیسے کما لوں، بلکہ وہاں سے کفن چرا کر اپنی کمائی کا ذریعہ بنا سکوں، اس لیے میں وہاں بیٹھا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں تھی۔ میں نے قبر کشائی میں بھی خاصی مہارت حاصل کر لی تھی۔ میرے جیسا ماہر شخص اس پورے شہر میں کوئی نہیں تھا۔ جتنی ستھرائی سے میں قبر کھودتا تھا، اتنی زیادہ محنت سے میں قبر کشائی کر لیتا۔ ایسے ہی ہمارا خرچہ چل رہا تھا۔ جب میں 2 بچوں کا باپ بن گیا، کچھ عرصہ گزرا کہ ہمارے گھر میں جھگڑے رہنے لگے۔ بیوی بات بات پر مجھ سے لڑتی، وہ خود بیمار رہنے لگی تھی۔ میری بیوی کی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ پہلے ایک بچہ بیمار ہوا اور کچھ مہینوں بعد فوت ہو گیا، پھر دوسری کی حالت بھی ایسے تھی۔ اب تو مجھے ڈر سا لگنے لگا تھا، مگر میں ابھی تک اس کام سے باز نہیں آیا تھا، کیونکہ مجھے اس کام میں کچھ غلط نہیں لگتا تھا۔ جب کوئی آپ کو حق نہ دے تو اسے چھین لینا چاہیے، ایسا میری ماں کہا کرتی تھی، اور میں انہی کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔
وہ تو کب کی فوت ہو چکی تھی، مگر ان کی بات ابھی تک مجھے یاد تھی۔ بچوں کی موت پر تو میری بیوی بالکل ہی پاگل ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت مجھ سے لڑتی جھگڑتی اور سارا دن بستر پر پڑی رہتی۔ کھانا بھی مجھے بنانا پڑتا تھا۔ پھر میں سوچنے لگا، کیا خیر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مگر سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ انہی دنوں مجھے معلوم ہوا کہ میری بیوی کسی بڑے مرض میں مبتلا ہے جو جلد ہی اس کی جان لے لے گا۔ میں پریشان ہو گیا اور بیوی کے علاج پر سب کچھ لگانے لگا، مگر وہ بچ نہ سکی اور ایک روز اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ اب میں اکیلا رہ گیا تھا۔ گھر میں نے یہ کام کرنا نہ چھوڑا، بلکہ اس کام کو دن میں بھی کرنے لگا۔ جب دوپہر کے وقت سارا قبرستان ویران ہوتا، تب میں قبر کھودنے کی بجائے بنی بنائی قبر کشائی کر دیتا، وہاں سے کفن نکال لیتا۔ اپنوں کی موت کے بعد تو جیسے میں اتنا بے حس ہو گیا تھا، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کیا کروں۔ میں پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگا تھا۔ قبر کھود کر ہی مجھے سکون ملتا تھا۔ دن گزرنے لگے۔ ایک روز رات کے وقت ایک بوڑھے آدمی کو دفنایا گیا۔ میری نظر اس کے کفن پر تھی جو بہت مہنگا لگ رہا تھا۔ مجھے لگا اس سے تو میں اور بھی زیادہ منافع کما سکتا ہوں۔ بس پھر سارا دن کے انتظار کے بعد جب رات ہوئی اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، تو دبے پاؤں میں اس قبر کے قریب آیا۔ وہ قبرستان جس میں مجھے وحشت ہوتی تھی، اب اپنا گھر سا لگنے لگا تھا۔ مجھے یہاں 1% بھی ڈر نہیں لگتا تھا، بلکہ قبرستان کو میں اپنی ملکیت سمجھنے لگا تھا۔ جیسے ہی لوگ گئے، میں نے اس قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ کفن نکالنے کے بعد اچھے طریقے سے اس قبر کو بند کیا اور اپنے گھر چلا آیا۔ آج طبیعت بہت خراب تھی اور بہت سا بوجھل دل ہو رہا تھا، اور راستے میں میری ملاقات چاچا رحیم سے ہوئی۔ وہ کتبے بنانے کا کام کرتے تھے۔ میں تھوڑی دیر ان کے پاس رک گیا تو وہ کہنے لگے کہ اتنی رات کو کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہہ دیا کہ قبر کھود رہا تھا۔ وہ مطمئن ہو گئے کیونکہ وہ میرے کام سے واقف تھے۔ میں ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا۔ کہنے لگے، بیوی نے چائے بھجوائی ہے، پلاؤں؟ میں نے سوچا گھر جا کر چائے بنانے سے اچھا ہے یہیں بیٹھ کر پی لی جائے۔ وہیں بیٹھ کر میں چائے پینے لگا۔ چاچا رحیم اور ابا میں خوب ساری دوستی تھی۔ ایک قبر کھودتا اور مردوں کو دفناتا تو دوسرا ان کے لیے کتبے تیار کرتا۔ چاچا رحیم بھی بڑے عجیب انسان تھے۔ انہیں پہلے سے ہی علم ہو جاتا کہ آج کس طرح کا کتبہ بنانا ہے۔ کبھی کبھی مجھے ان کے علم پر شک سا ہونے لگتا کہ انہیں سب کچھ پہلے سے کیسے پتا ہوتا ہے، مگر جو بھی تھا وہ بہت عجیب تھے۔ دن کے وقت سوتے رہتے اور رات کو آ کر قبرستان میں ایک درخت کے نیچے کتبے بناتے رہتے۔ اگر کوئی انہیں وہ کتبے بناتے ہوئے دیکھے تو ڈر جائے۔ لمبے بال اور داڑھی اور مونچھوں کی بناوٹ ایسی تھی کہ ہونٹ دکھائی نہ دیتے تھے۔ چھوٹی آنکھیں جو اندر کو دھنسی ہوئی تھی اور چہرے پر ہمہ وقت قرب کی کیفیت رہتی تھی۔ وہ اپنے کام میں اتنا مشغول ہوتے تھے کہ پاس سے کوئی گزر جاتا تو دھیان ہی نہ دیتے۔ ان کا ہاتھ کتبے پر چلتا رہتا۔ انہیں اپنے کام سے اس قدر محبت تھی کہ بچے پڑھ لے گئے، اپنے پاس بلایا، لیکن وہ نہیں گئے کیونکہ وہ قبرستان کو اپنا گھر سمجھتے تھے۔ میں نے ان کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالی تو گمان ہوا جیسے ابا میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ آگے بڑھ کر میں نے انہیں گلے لگایا تو وہ چونک گئے۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے بولے، کیا بات ہے بیٹا، آج کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ میں انہیں کہنے لگا کہ ابا کی آج بڑی یاد آئی۔ ابا کو یاد کرتے ہوئے وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئے۔
کہنے لگے اس نے اور میں نے بہت اچھا وقت گزارا تھا، مگر وقت وقت کی بات ہے، کل اترا کر زمین کے اوپر چلا کرتے تھے اور آج وہ زمین کے اندر چلا گیا ہے، اور میں بدبخت ابھی تک موت کے انتظار میں ہوں۔ میں چچا رحیم کو تسلی دینے لگا، وہیں بیٹھ کر ہم باتیں کرنے لگے۔ چچا رحیم عجیب شخص تھے، اتنی توجہ سے کام کرتے، انہیں خود بھی معلوم نہ ہوتا کہ انہوں نے کتبہ کس کے نام کا بنانا ہے، مگر جب وہ بناتے تو حیران رہ جاتے کہ یہ کتبہ تو بنانا ہی نہیں تھا، مگر اگلے روز اسی نام کی میت آ جاتی۔ شروع میں تو وہ اس چیز سے پریشان ہوتے تھے، پھر انہیں لگنے لگا کہ انہیں غائب کا علم ہے، تبھی وہ سب کچھ جان لیتے ہیں۔ یہ لوگوں کی من گھڑت کہانیاں تھیں، مگر میں یقین نہیں رکھتا تھا۔ چچا رحیم کسی کام سے اپنے گھر گئے تو میں وہیں بیٹھا قبروں کو دیکھتا رہا۔ پرسکون ماحول اور ایک ایسی خاموشی تو انسان کو کہیں بھی نہ ملے۔ ہزاروں لوگ وہاں تھے، مگر حکم و خداوندی سے وہ ایک گہری نیند میں تھے۔ مجھے اتنا سکون مل رہا تھا کہ ایک پل کو تو میری آنکھ لگ گئی۔ جب جاگا اور ارد گرد دیکھا تو چچا رحیم ایک کتبہ بنا کر وہاں سے جا چکے تھے۔ کتبے پر نظر پڑی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بے یقینی سے اس کتبے کے پاس آیا اور نام پڑھنے لگا۔ نام پڑھ کر میرے سر پر آسمان گر چکا تھا۔ خوف کے مارے میری سانسیں پھولنے لگیں، سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا۔ ڈر کے مارے میں بھاگنے لگا، اتنا بھاگا کہ سانسیں پھول گئیں۔ دل کی دھڑکن میں بھی اضافہ ہو چکا تھا، مگر مجھے ہوش کہاں تھا۔ میں تو دیوانہ وار بھاگ رہا تھا، ایسے جیسے اسرائیل میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ گھر آ کر میں پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ چارپائی پر نیم دراز ہو گیا اور سوچنے لگا کہ چاچا رحیم نے آخر ایسا کتبہ بنایا کیوں۔ پھولی سانسوں کے ساتھ میں کافی دیر چارپائی پر پڑا، خود کو پرسکون کرنے لگا۔ کئی دن ہو گئے تھے میں اپنے گھر نہیں آیا تھا، زیادہ تر قبرستان میں رہتا اور پھر بازاروں میں چکر لگاتے لگاتے دن کا پتہ ہی نہ چلتا۔ بھوک نے بری طریقے سے ستایا ہوا تھا، مگر نیند بھوک پر غالب آ گئی تو میں بے سدھ ہو کر وہیں سویا رہا۔ صبح اٹھا تو کفن کو دیکھا، وہ وہیں پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے سوچا اچھے سے اسے دھو لیتا ہوں تاکہ وہ زیادہ دام میں بک جائے۔ کفن کی کوالٹی بڑی اچھی تھی۔ امیر لوگ بھی عجیب ہیں، زندہ ہوتے تو اپنے اور غریبوں میں فرق رکھتے ہیں، مرنے کے بعد بھی فرق مٹانا نہیں چاہتے۔ میں نے کئی طرح کے کفن دیکھے تھے، مگر اس کا کپڑا بڑا ہی عجیب تھا، جیسے بہت مہنگا ہو۔ میں چپ چاپ اس کو دھونے کے لیے نلکے کی جانب بڑھ گیا۔ جیسے ہی کفن کو جھاڑا تو میرے ہاتھ ایک پرچی لگی۔ میں 8 جماعتیں پاس تھا، لکھنا پڑھنا بہت اچھے سے جانتا تھا۔ جلدی سے پرچی کھولی تو اس پر لکھے الفاظ پڑھ کر میں دنگ رہ گیا، کیونکہ اس پر تو میرا نام اکبر ہے۔ میرے والد ایک گورکن تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں بھی یہی کام سیکھوں، کیونکہ مجھے پڑھنا پسند نہیں تھا اور نہ ہی میرے والد کے پاس صرف وسائل تھے کہ وہ مجھے پڑھا سکتے۔ میری دلچسپی کسی کام میں بھی نہیں تھی۔ جب ہر چیز سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے چاہا کہ میں ان کے ساتھ کام پر جایا کروں۔ وہ گورکن تھے، ہمارا گھر قبرستان کے بالکل پاس تھا، تاکہ لوگوں کو ہمیں ڈھونڈنے میں تکلیف نہ ہو۔ میرے ابا سارا دن قبرستان انتظار میں بیٹھے رہتے کہ کوئی میت آئے، اسے دفنائیں تو انہیں کچھ پیسے ملیں تاکہ وہ ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کر سکیں۔ اب میں بھی ابا کے ساتھ جانے لگا تھا۔ یہ کام مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا، مگر کیا کرتے،
ابا نے ہی مجبور کیا ہوا تھا، میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ شروع میں تو ابا کے ڈر کی وجہ سے میں وہیں بیٹھا رہتا ہوں، مگر کبھی ہفتے میں ایک قبر کھودنی ہوتی تو کبھی مہینے میں ایک۔ یہ کام مجھے بالکل پسند نہ آیا، ایسے تو ہم بھوکے مر جائیں گے، مگر ابا پچھلے کئی سالوں سے اسی کام کی وجہ سے ہمارا پیٹ پال رہے تھے۔ مجھے اس بات کی حیرت ہوتی تھی، کافی عرصے میں سوچتا رہا کہ میں ایسا کیا کام کروں کہ جس میں محنت بھی کم ہو مگر پیسہ زیادہ ہو، مگر مجھے کوئی کام نہ ملا۔ میں 20 برس کا ہو چکا تھا، ہمارے ہاں بچوں کے 14-15 برس کے ہوتے ہی شادی کر دی جاتی تھی۔ میں کماتا نہیں تھا، ابا نے پھر بھی میری شادی کر دی۔ میری بیوی کا تعلق جس گھرانے سے تھا وہ لوگ سفید چادریں لیتے تھے اور انہیں رنگ کر کے مہنگے داموں بیچ دیتے، اور زیادہ کام عورتیں کرتی، مرد بس جا کر بازار انہیں بیچ آیا کرتے تھے۔ مجھے یہ کام بڑا ہی پسند آیا، میں نے سوچا کیوں نہ اسی کام کو آگے بڑھایا جائے۔ ابا نے مجھے قبر کھودنا سکھا دیا تھا، مگر مہینے میں 1 سے 2 قبریں کھودنی ہوتی تھی۔ مجھے یہ کام بہت ہی پسند نہیں تھا، اس لیے میں ابا کو قبرستان چھوڑ کر بیوی کے ساتھ اسی کام میں ہاتھ بھٹانے لگا۔ میں سفید چادریں ہول سیل ریٹ پر لے آتا، ہم مل کر انہیں رنگ کرتے اور اس کے بعد مہنگے دام بیچ دیتے۔ اس سے ہمیں اچھا خاصا منافع ہو رہا تھا، مگر اب میں چاہتا تھا اس سے بھی آسان کام ڈھونڈا جائے۔ میں نے سوچا کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ ہمیں چادریں نہ لینی پڑیں اور ہمیں منافع بھی خوب ہو۔ بھلا ایسا کیوں کر ہو سکتا تھا کہ ہم چادریں بھی نہ خریدیں تو رنگیں کس کو کریں اور بازار جا کر بیچیں گے کس کو؟ یہ دونوں سوال میرے ذہن میں آنے لگے۔ میں سوچنے لگا کہ آخر ہمیں کس طریقے سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایک روز ابا نے مجھے قبرستان بلایا کیونکہ 2 قبریں کھودنی تھیں۔ میں سارا کام دھندا چھوڑ کر ابا کے پاس چلا آیا۔ ان کے ساتھ قبریں کھدوانے کے بعد جب جنازے کا انتظار کرنے لگا تو ابا مجھے کفن پہنانے کا طریقہ سمجھانے لگے۔ تب جا کر مجھے پتا چلا کہ کفن میں تو اتنا زیادہ سفید کپڑا استعمال ہوتا ہے، اگر وہ حاصل کر لیا جائے تو ہمارے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ یہ بات میرے سوچ میں آتے ہی میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گھر چلا اور آ کر اپنی بیوی کو بتایا تو میری یہ بات سنتے ہی وہ تو ہتھے سے اکھڑ گئی۔ کہنے لگی ہم غریب ضرور ہیں مگر ایسے کام نہیں کرتے، اور تم بھی اس بارے میں سوچنا مت، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہارے والد صاحب کو بتا دوں گی اور پھر وہ جیسے چاہیں اپنے بیٹے کو سمجھائیں۔ میری بیوی نے مجھے اس انداز میں دھمکی دی تھی کہ میں ڈر گیا، اور فی الحال کے لیے میں نے یہ ارادہ ترک کر لیا۔ میں نے سوچا جیسے ہی میری بیوی یہ بات بھول جائے گی تو میں پھر سے یہ کام شروع کر دوں گی، مگر شاید وہ میری سوچ پڑ چکی تھی، اس لیے میرے والد کے گھر آتے ہوئے اسے بتا بیٹھی کہ آپ کا بیٹا یہ سوچ رہا ہے۔ مجھے بیوی پر بہت غصہ آیا کہ میں نے جو کام کیا نہیں اس کا الزام مجھ پر کیوں لگوایا۔ ہم دونوں میں شدید بحث ہوئی۔ ابا نے ہم دونوں کو اپنے پاس بلایا اور سمجھانے لگے۔ میری بیوی تو سمجھ گئی، مگر مجھے اتنا برا لگا کہ میں سوچنے لگا اب تو میں یہ کام کر کے ہی رہوں گا۔ ان لوگوں نے بلا وجہ مجھ پر الزام لگایا کیوں ہے؟ میں نے تو انہیں صرف آئیڈیا دیا تھا، یہ تھوڑی کہا تھا کہ جا کر لو، مگر میری بیوی مسلسل مجھ پر الزام لگا رہی تھی۔ کچھ روز لگے لیکن سب اس بات کو بھول گئے۔ تبھی مارکیٹ میں میری کچھ لوگوں سے لڑائی ہو گئی۔ لوگوں نے چادروں کی سپلائی روک دی، یہاں تک کہ ہمارے گھر فاقے ہونے کو آ گئے۔ میں کسی طور اس آدمی کو راضی کر رہا تھا کہ وہ ہمیں چادریں دینا تو نہ چھوڑے،
لڑائی تو ایک علیحدہ بات ہے، مگر کیونکہ میں نے اس کے بھائی کو غصے میں تھپڑ مارا تھا، اس لیے اس نے مجھے ہر چیز سے بے دخل کر دیا تھا۔ میں نے سوچا کہیں اور سے جا کر چادریں لے لیتا ہوں، مگر وہاں تو اتنے مہنگے داموں پڑ رہی تھیں کہ ہمیں چادریں رنگنے کا کوئی فائدہ نہ ملتا۔ میں مجبور ہو گیا، بیوی کو بتایا تو اس نے کہا صبر سے کام لو اور کوئی کام ڈھونڈو۔ جس دکان پر ہم یہ رنگین کی ہوئی چادریں بیچا کرتے تھے، ان کی مانگ بھی بڑھ گئی۔ کہنے لگے تمہاری رنگ کی ہوئی چادریں آج کل بہت زیادہ پسند کی جا رہی ہیں، اور چادریں بھیجو۔ مگر یہاں تو ہمارا کام ہی رک چکا تھا۔ زیادہ پیسے کمانے کی لالچ میں نے سوچا کیوں نہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ تبھی میں نے کوششیں شروع کر دیں کہ کسی طرح میں قبروں میں سے کفن چرا لوں اور اسے چادر کے طور پر بیوی کے سامنے پیش کروں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ بیوی کو پتہ بھی نہ چلا، وہ تو خوش تھی کہ اس کا شوہر کمانے میں دلچسپی لے رہا ہے اور اسے اپنے گھر کی فکر ہے۔ میں واقعی میں فکر مند تھا، کیونکہ جلد ہی ایک بچے کا باپ بننے والا تھا۔ نہیں چاہتا تھا کہ جیسے مشکلات مجھے پیش آئیں، میرے بچے کو بھی ویسے آئیں۔ میں چاہتا تھا کہ اسے ہر سکھ دوں جو وہ چاہتا ہو۔ اماں ابا میرے اس بدلاؤ سے بہت خوش تھے۔ میں خود کو ان کے سامنے مصروف ظاہر کرتا اور وہ جو چاہتے انہیں لے کر دیتا۔ انہیں لگنے لگا تھا کہ ان کا بیٹا بہت زیادہ کما رہا ہے۔ میں نے انہیں خبر ہی نہیں پڑنے دی تھی کہ میں آج کل کیا کر رہا ہوں۔ ایسے تو دن گزرنے لگے تھے۔ میں 2 بچوں کا باپ بنا، پھر اپنے ماں باپ کی شفقت سے محروم ہوا۔ اس کے بعد بیوی بھی ساتھ چھوڑ گئی۔ اکیلا رہنے کے بعد اس کام سے خود کو نکالنے کی بجائے اور زیادہ اس کام میں دھنستا چلا گیا، اور مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی واقف نہیں تھا کہ میں ایسا کام کر رہا ہوں، ورنہ میرے بابا تو مجھے روکتے ہی روکتے۔ بیوی بھی مجھے چھوڑ کر چلی جاتی، کیونکہ جب میں نے ان سے یہ منصوبہ ڈسکس کیا تھا تو وہ لوگ بہت زیادہ غصہ ہوئے تھے اور کئی دن تک مجھ سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ میں اب بھی یہی سوچ رہا تھا کہ انہیں پتہ چلتا تو شاید ساری زندگی وہ مجھے معاف نہ کر پاتے۔ ان سب کے مرنے کے بعد جب میں نے آخری قبر کھودی تو مجھے جو کفن ملا وہ بہت قیمتی تھا۔ سوچا اس کو بیچ کر اور پیسے کماؤں گا، مگر اس میں سے ایک پرچی نکلی جس پر میرا اور چاچا رحیم کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں خوف کے مارے ڈر گیا اور کفن وہیں چھوڑ کر گھر سے بھاگا۔ نہ جانے کیوں مجھے ہر جگہ اپنا اور چاچا رحیم کا نام دکھائی دے رہا تھا۔ میں بھاگتے ہوئے چاچا رحیم کے پاس جا پہنچا تاکہ انہیں آگاہ کر سکوں۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچا تو چاچا رحیم نہیں تھے، کتبے وہیں پڑے ہوئے تھے۔ وہ چینی کی پلیٹیں جن پر سب کے نام لکھے ہوئے تھے، وہاں پر 2 پلیٹیں کتبے کے لیے تیار تھیں۔ میں نے ان پر لکھے ہوئے نام پڑھے تو حیران رہ گیا۔ ان 2 پر ہم دونوں کا ہی نام لکھا ہوا تھا۔ میں ڈر گیا اور چاچا رحیم کے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہاں باہر رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ چاچا رحیم وفات پا چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے قبر کے کتبے کے لیے اپنے ہاتھوں سے وہ پلیٹ بنائی تھی۔ میں حیران رہ گیا۔ مجھے لگا کہ اگلی باری میری ہے اور یقیناً میں بھی اسی قبرستان میں دفنایا جاؤں گا جہاں سے میں نے کفن چرائے ہیں۔ سوچنے لگا نہ جانے مجھے کفن نصیب بھی ہوگا یا نہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے خود پر قابو پایا اور ایک نظر چاچا رحیم کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھا۔ ان کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جیسے وہ بہت خوش ہو، جبکہ ان کی بیوی زاروں قطار رو رہی تھی۔
ابھی میں وہیں کھڑا تھا تب مجھے لگا جیسے میت کے چہرے کے تاثرات دھیرے دھیرے سرد ہو رہے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے تاثرات بدل گئے۔ میں ڈر گیا اور اسی ڈر کے مارے بھاگتے بھاگتے میں ایک مسجد میں جا پہنچا۔ مجھے لگا اب مسجد ہی مجھے اس جان لیوا بیماری سے بچا سکتی ہے، ورنہ تو اپنی سوچ سے لڑتے لڑتے ہی میں مر جاتا۔ وہاں جا کر میں خدا سے گڑ گڑا کر معافیاں مانگنے لگا اور سوچنے لگا کہ میں نے اب تک کتنی میتوں کو بے آبرو کیا تھا۔ یہ سب میری اپنی سوچ کا نتیجہ تھا کہ آج میرے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا۔ رو رو کر مصلے پر سجدے میں جھک گیا۔ میری ہچکیاں پوری مسجد میں گونج رہی تھی۔ مجھے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کیا سوچیں گے۔ بس مجھے خدا سے توبہ کرنی تھی، ایک سچی توبہ کہ مجھے پتا تھا چچا رحیم کے بعد باری میری ہے۔ ابھی اس قبرستان میں جب بھی قبر بنے گی میری ہی قبر بنے گی، لیکن میں جب تک زندہ ہوں تب تک میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا چاہتا تھا۔ میں وہیں ہچکیاں لے کر رو رہا تھا جب کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں پھر بھی سجدے سے بیدار نہ ہوا اور وہیں پڑا روتا رہا۔ میں نے سوچ لیا جب تو خدا مجھے معاف نہیں کرے گا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ یہ سب میں نے پیسے کی خاطر کیا تھا۔ اب وہی پیسہ میرے گلے کا پھندا بن چکا تھا۔ میں اس سے رہائی چاہتا تھا۔ مجھے خدا کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ اب وہی ہے جو مجھ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہی مجھے بچا سکتا ہے، ورنہ لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ لوگ میرا قتل کر ڈالیں گے، میری عزت کو، میری ذات کو عبرت کا نشان بنا دیں گے، تاکہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا، مگر کیا کرتا، میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ نہ تو میں خود ہی خود کو سزا دلوا سکتا تھا اور نہ ہی سزا سے بچا سکتا تھا۔ نہیں چاہتا تھا کہ مجھے میرے کرموں کا پھل قیامت والے دن ملے۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے ان غلط کاموں کی سزا دنیا میں ہی مل جائے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ مولوی صاحب تھے۔ میرے ساتھ آ کر بیٹھے اور پوچھنے لگے، میاں کیا مسئلہ ہے، تم اس طرح سے کیوں رو رہے ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ مولوی صاحب کی شفیق لہجے کو محسوس کرتے ہوئے میں رونے لگا اور شروع سے آخر تک ساری کہانی کہہ ڈالی۔ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھتے رہ گئے اور میں انہیں تھوڑی دیر بعد وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، تمہاری بیوی اور بچوں کی وفات بھی انہی چادروں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ شاید تم اس بات سے انجان تھے، مگر تم نہیں جانتے جب کسی نوزائیدہ بچے پر میت کا سایہ پڑتا ہے تو وہ سوکھ کر مر جاتا ہے، اور تم نے تو انہیں دن رات انہی چادروں میں سلایا ہے۔ وہ لوگ کیسے زندہ رہ پاتے؟ ابھی بھی وقت ہے، تمہارے پاس خدا سے توبہ کر لو اور اس خدا سے وقت مانگ لو تاکہ تمہیں بخشش کا کوئی ذریعہ مل جائے اور خود کو تم اتنی بڑی سزا سے بچا سکو۔ تم جانتے ہو نا، جب لوگ اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ جو بدلہ لیتا ہے ساری دنیا یاد رکھتی ہے۔ مولوی صاحب کے سمجھانے پر میں سر جھکا کر بیٹھ گیا تھا۔ غلطی میری تھی، پیسے کے پیچھے میں پاگل ہو چکا تھا۔ جن کے گھر غربت جنم لیتی ہے وہ ایسے ہی ساری زندگی پیسے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ان کی آخرت خراب ہو رہی ہے۔ میں بھی پیسے کے پیچھے بھاگ رہا تھا کیونکہ مجھے بڑا آدمی بننا تھا، مگر بغیر محنت کے۔ میرے باپ نے مجھے بہت سمجھایا تھا، مگر میں کہاں سمجھنے والا تھا۔ پاگلوں کی طرح ایک چیز کے پیچھے بھاگتا رہا جو میری تھی ہی نہیں، اسے دوسروں سے چھیننے کی کوشش میں رہا۔ اب جا کر احساس ہو رہا تھا کہ میں نے غلط کیا،
مولوی صاحب کے سمجھانے پر میں مسجد میں رہنے لگا اور گناہوں کی معافی مانگنے میں شدت آ گئی۔ ساری رات بیٹھ کر جائے نماز پر اپنے گناہوں کی توبہ مانگتا رہا، یہاں تک کہ مجھے اس مسجد میں رہتے ہوئے 10 سال گزر گئے، مگر مجھے موت نہ آئی۔ اب میں اسی انتظار میں ہوں کہ کب میں اجل کا نوالا بنوں اور کب مجھے اس دنیا سے آزادی ملے، ورنہ اپنے گناہ کے بوجھ تلے دبتے دبتے میں پاگل ہو رہا ہوں۔ اپنے خدا کا سہارا ہے، ورنہ تو کب کا ایک حرام موت کو گلے لگا چکا ہوتا۔